السلام علیکم دوستو، حال ہی میں پچھلے کچھ دنوں سے دارالعلوم کے فتوے کو لے کر کئی الگ الگ تنقیدیں کی جا رہی ہے، جس میں نیوز چینل کے کچھ پترکاروں نے اس فتوے کو بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس فتوے میں ایک حدیث کو نشانہ بنا کر کہا گیا کہ دارالعلوم تو آتنکیوں کو بڑھاوا دے رہا ہے، دارالعلوم تو غزوہ ہند کے خواب دیکھ رہا ہے، دارالعلوم تو بھارت سے ہندوؤں کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اس فتوے میں کیا کہا گیا اور کس طرح اس کو سمجھایا گیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے اس فتوے کی پوری کہانی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غزوہ ہند پر فتویٰ دے کر دارالعلوم دیوبند گھر گیا ہے، چاروں طرف اس کی آلوچنا ہو رہی ہے۔ آخر دیوبند کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ اس نے غزوہ ہند کے پکش میں فتویٰ جاری کر دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دیوبند میں کچھ لوگ پاکستان کے اشارے پر دیش دروہ کی سازش کر رہے ہیں؟ پاکستان سمیت دنیا بھر کے آتنکی سنگٹھن جب ہندوستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، غزوہ ہند، مطلب بھارتی اپ مہادویپ میں رہنے والے کافروں کو جیتنا۔ دراصل ایک شخص نے دارالعلوم کی ویب سائٹ پر ایک سوال کیا کہ کیا حدیث میں غزوہ ہند کے بارے میں کوئی ذکر ملتا ہے یا یہ کوئی من گھڑت افواہ ہے؟ تو دارالعلوم کی طرف سے اس سوال کے جواب میں لکھا آیا، قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن ادرکتها انفق فیہا نفسی ومالی وإن اقتل كنت من افضل الشہداء وإن ارجع فانا ابو ہریرہ المحرر۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی پیش گوئی فرمائی، اگر میں نے اس کو پا لیا تو میں اپنا جان و مال سب خرچ کر دوں گا، اگر میں مارا گیا تو افضل شہداء میں شامل ہوں گا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو آئے ہوئے 1445 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج کچھ ٹچے لوگوں کی نظر اس حدیث پر پڑی تو ان کو خوف لگنے لگا کہ دارالعلوم تو غزوہ ہند کی بات کر رہا ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے اس میں دارالعلوم کی اپنی کوئی پرسنل رائے نہیں ہے، یہ صرف ایک حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے۔ جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا اور کچھ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ہوا۔ خود مسلمانوں کے اندر اس چیز کی ایک لمبی بحث ہے اور یہ لوگ غزوہ ہند کے نام پر FIR درج کروا رہے ہیں، اور حد تو تب ہو گئی جب نیوز چینلوں پر اس حدیث کو اوپر نیچے کر کے ایکسپلین کیا گیا۔ مولانا مناظر حسن نے 1956 میں کہا تھا کہ دیوبند کا دارالعلوم کا جو سلیبس ہے وہ irrelevant ہے، اس کو بدلنا چاہیے، یوپی سرکار کو اس پہ قدم اٹھانا چاہیے کہ irrelevant چیزیں وہ اٹھانا پڑے گا، وہ قدم اٹھانا پڑے گا کیونکہ کسی طرح کی جنگ کے لیے پریرت نہیں کر سکتے۔ 1000 سال بعد ہوگا، آپ کی ہمت کیسے ہوگی 1000 سال بعد آپ دیش میں غزوہ کریں گے؟ اور سوال بولا کیسے؟ آپ نے بولا کیسے کہ آپ غزوہ کریں گے؟ آپ کی اتنی ہمت بلال جی، کیا بھارت میں بیٹھ کر بات کے غزوے کی بات کرتے ہیں؟ ایک منٹ، آپ بیتو کی بات نہیں کریں گے، ایک بار ذرا کانٹیکسٹ میں بتائیں۔ انڈیا بات کرتے ہیں، آپ کی چلاؤ مت۔ آپ کی بات کی تو میں نے بھی تعریف کی۔ میں آپ لوگوں کو صاف طور پر کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس حدیث کو آتنکواد کے نظریے سے جوڑا ہے، نہ تو ان کے پاس اتنا علم ہے کہ حدیثوں کے مفہوم کو سمجھ سکیں، اور نہ ہی ان کی عقل اس چیز پر مبنی ہے، انہیں تو صرف اپنی پولیٹکس دکانیں چلانی ہیں۔ یہاں پر یہ کلیئر کر دوں کہ یہ صرف ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث جس کی پیش گوئی پوری دنیا کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اگر آج تم اپنی پاور کے ذریعے اس حدیث کو رد کرنے کی بات کر رہے ہو تو یاد رکھنا یہ حدیث تو جو کی تو رہے گی، لیکن تم ہی رد ہو جاؤ گے، کیونکہ اس حدیث کو آئے ہوئے 1445 سال ہو چکے، اور اس نمبر کے اندر اس دنیا سے اربوں لوگ بھی جا چکے، لیکن یہ حدیث آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ میں آپ تمام ویڈیو دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ کیا لگتا ہے اس حدیث کو لے کر، کیا یہ صحیح ہے یا غلط، اور کیا غزوہ ہند ہو چکا یا ابھی ہونے والا ہے؟ آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ خدا حافظ۔